جو بندہ نعرے یہ مارتا ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اب وہ بھی اگر توہین مذہب بھگت رہا ہو۔ انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول نہیں ہے، اور جو مقدمہ اس پہ درج کیا گیا ہے بالکل غلط ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں، اور میں پاکستان کے تمام انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی فیور اس بات کی کریں کہ انجینئر جو ہے وہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ جو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ یعنی وہ عالم جو پیغمبر اور قال اللہ اور قال رسول کی بات کرنے کے لیے ممبر پہ بیٹھا ہے، اس کے بارے میں یہ متصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا گستاخ ہے؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے وہ خدا کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ ذرا خود سوچیے یار، ایک شخص جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ دین کا کام کرتا ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اس شخص پر کوئی بھی FIR تو کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی FIR یہ بالکل سمجھ نہیں آتی، اور میں پرزور طریقے سے اس چیز کی مذمت کرتا ہوں۔ ایک ایسے شخص پر توہین رسالت کا پرچہ کٹ جاتا ہے جس کا نعرہ ہی یہی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی جس نبی کی توہین کا الزام انجینئر محمد علی مرزا پر ہے، اور اسی توہین کی وجہ سے معاذ اللہ ان پر پرچہ کٹ گیا 295C کا، یعنی سزائے موت کا، اسی نبی کے بارے میں وہ انجینئر کہہ رہا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں۔ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے تھا۔ یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ میرے اور آپ کے دماغ پہ حاوی ہونے کا اتنا بڑا کمپٹیشن ہے انٹرنیٹ پہ ریلیجس افیئر میں کہ باقاعدہ بات قتل عام پہ آ سکتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی کا موٹو یہ ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس نے نبی کریم کی شان میں توہین کر دی ہے۔ یہ کس قسم کا معاشرہ ہم تشکیل دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور